وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. حضرت موسیٰ نے کہا میں نے اللہ سے پوچھا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں معلوم کرنا ہے کہ اس کا قاتل کون ہے جس نے قتل کیا ہے اس بندے کو، تو ایک گائے کو ذبح کرو. اب وہ حیران رہ گیا اس کا کیا تعلق ذبح سے. قالوا اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. کہا موسیٰ ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ تو ہم پوچھ رہے ہیں کہ قاتل کون ہے، تم کہہ رہے ہو ایک گائے اور ذبح کر دو. اب قاتل معلوم کرنے کے لیے گائے کے ذبح سے کیا تعلق؟ یہ تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کہ میں اس قسم کی باتیں کروں، جہالت کی باتیں نہیں. یہ تو اللہ نے حکم دیا ہے، میں نے تمہیں بتا دیا. اب انہوں نے سوال کرنے شروع. اچھا بتاؤ وہ گائے کیسی ہوگی، اس کی عمر کیا ہوگی، اس کا رنگ کیا ہوگا؟ کہ نہ وہ اب جتنے سوالات کرتے گئے اللہ کی طرف سے وہ پوچھ کر حضرت موسیٰ ان کو بتاتے. نہ وہ بہت ہی بوڑھی ہوگی، نہ بالکل جوان ہوگی، ادھیڑ عمر کی ہوگی. پھر دوسرا سوال کیا ہونا؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها. موسیٰ ذرا یہ بھی پوچھ کے بتائیے اس کا رنگ کیسا ہوگا اس گائے کا. قال انه یقول انها بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. فرمایا اللہ سے میں نے پوچھا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ تیز سبز رنگ کی ہوگی، پیلے رنگ کی، صفراء پیلے رنگ کی ہوگی، اور ایسا رنگ جو آنکھوں کو چکا چوند کر دے گا اور اچھا لگنے والا ہوگا. اس کو دیکھ کے آدمی خوش ہو جائے گا، اتنا عمدہ رنگ ہوگا، کھلا ہوا رنگ ہوگا اس کا. پھر تسلی نہیں ہوئی. اے موسیٰ بتائیے وہ ہوگی کیسی؟ ابھی بتایا تو ہے بھائی اس کا رنگ کیسا ہوگا. پھر پوچھا اللہ سے، مولا وہ پوچھ رہے کیسی ہوگی. قال انه يقول الا بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث. نہ وہ کبھی اس نے جوتا ہوگا کوئی زمین کو، نہ کبھی پانی دیا ہوگا، بالکل صحیح سالم ہوگی بالکل. قالوا لا جئت بالحق. ہاں اب تم نے صحیح بات کر دی موسیٰ، اب ہمیں پوری بات پتہ چل گئی. اب ہم ڈھونڈتے ہیں اس گائے کو، ایسی گائے جو تیز پیلے رنگ کی بھی ہو، خوبصورت کلر بھی اس کا، اور ایسی گائے نہ کبھی اس نے کہیں جوتا ہو، نہ کبھی کسی کھیت کے اندر گئی ہو. ایسی خوبصورت گائے تلاش کر رہے، نکل کھڑے. اب ڈھونڈتے 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 اسی کے پاس آ گئے جس اللہ کے ولی نے وہ اپنی گائے چھوڑ کے گئے تھے وہ اپنے بیٹے کے لیے. اس کے پاس آ گئے اور کہا کہ ہاں یہی گائے جس کا اللہ نے حکم دیا. کہا کہ بھائی یہ گائے ہمیں چاہیے، اس کی کیا قیمت ہے؟ فرشتے نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ قیمت یہ ہے کہ اس کی کھال بھر کر سونا لوں گا میں. ان کا بھائی کھال بھر کے سونا چاہیے. ان کا بالکل منظور ہے بھائی، چونکہ ہمیں تو ایک بڑا اہم معاملہ درپیش ہے. وہ شخص مر گیا، اس کا ہمیں معلوم کرنا ہے قاتل کون ہے اس کا. اور حضرت موسیٰ نے ترکیب یہی بتائی، اور پوری دنیا میں اس کے علاوہ کوئی گائے بھی نہیں ہے. جو شرائط بتائیں وہ سب، لہذا تمہاری شرط منظور. لے گئے گائے. اب سنیے کیا ہوتا. گائے کو ذبح کیا. قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. جب تم تہمت لگا رہے تھے، ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے کہ فلاں نے قتل کیا ہے، فلاں نے قتل کیا ہے، وہ اس کو کہہ رہا تھا، وہ اس کو کہہ رہا تھا، اور معاملہ چھپا ہوا تھا، تمہیں پتہ نہیں تھا قاتل کون ہے. لیکن ہم نے، اللہ فرماتا ہے دیکھو کہ اس گائے کے ذریعے ہم نے کس طرح راز فاش کیا.
کیسے فاش کیا وہ طریقہ قرآن بتا رہا ہے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اللہ فرماتا ہے جب گائے انہوں نے ذبح کر دی، ہم نے کہا کہ اس کا ایک ٹکڑا لو اس گائے کا. اب یہ قرآن کہہ رہا اس گائے کا جو ذبح ہو گئی گائے، اس گائے کا ایک حصہ لو، ایک ٹکڑا لو، اور اس ٹکڑے کو وہ جو مردہ ہے اس کے اوپر لگاؤ، اس کے اوپر مارو اس مردے کو، وہ زندہ ہو جائے گا مردہ. یہ قصہ کہانی نہیں ہے، قرآن نے بیان کر رہا ہے واقعہ، ٹکسالی بات. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا اس کا ٹکڑا لے کر مارو اس کو. جیسے ہی انہوں نے ٹکڑا لے کر اس مردے کو مارا، وہ مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا. اور کہنے لگا کھڑے ہو کر کہ مجھے تو میرے چچا زاد بھائیوں نے مارا ہے، پیسہ لینے چاہ رہے تھے وہ، اور انہوں نے مجھے قتل کیا، وہ ہے قاتل. یہ کہا اور دوبارہ مر گیا. یہ کہہ کے وہ دوبارہ وہ جابا ہو گیا اور انتقال ہو گیا اس کا. لو اس نے راز فاش کر دیا کہ مجھے قتل کرنے والا کون ہے. چنانچہ اس کو ان کے چچا زاد بھائیوں کو پکڑا گیا اور حضرت موسیٰ نے ان کو قصاص کے اندر قتل کر دیا، سزا جاری کر. یہ پورا واقعہ قرآن سناتا ہے. اب ظاہر ہے جب بھی قرآن کوئی واقعہ سناتا ہے ہمیں اور آپ کو کوئی سبق دینا ہوتا ہے. اب یہ سورہ بقرہ پوری سورت کا نام ہی اس واقعے پر رکھ دیا گیا، گائے والا واقعہ. اور یہ پورا تفصیل سے اللہ نے واقعہ بیان کیوں کیا؟ ہمیں اور آپ کو درس دینا ہے. ایک نہیں کئی سبق ہیں. پہلا سبق تو یہ دینا مقصود ہے. دیکھو اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا موسیٰ اس مردے کو کہتے زندہ ہو جائے، وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ بھی یہی کرتے تھے، کہا قم باذن اللہ، وہ کھڑا ہو جاتا تھا مردہ. لیکن یہاں نہیں، یہاں مردے کو زندہ اس طرح کیا گیا کہ اس گائے کا حصہ جب اس پر مارا گیا، لگایا گیا، تو وہ کھڑا ہو گیا، زندہ ہو گیا. بتانا کیا تھا؟ یہاں سبق دینا مقصود تھا. ارے یہ عام گائے نہیں ہے، یہ وہ گائے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امت کی ایک ولی کی گائے ہے. ایک ولی کی گائے کہ جس گائے کو اللہ کے ولی سے نسبت ہو جائے، اس ٹکڑے کو اگر کسی مردے پر لگایا جائے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. تو جب اللہ کے ولی اولیاء کرام جب تمہارے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے تو تمہارا دل بھی زندہ ہو جائے. یہ اصل میں بیعت کی اہمیت بتانی تھی اس واقعے کو سنا کر کہ وہاں مردہ جسم زندہ ہوتا ہے کہ جب اس اللہ کے ولی کی گائے کا حصہ لگایا جاتا ہے. وہ عام گائے نہیں تھی، اللہ کے ولی کی گائے تھی. اس اللہ کے ولی کی نسبت کی وجہ سے اس گائے میں یہ کمال پیدا ہو گیا کہ اس کا حصہ اگر مردے کو لگ جاتا ہے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. تو پھر ولی کی کیا شان ہوگی؟ ولی کا مقام یہ ہے کہ جب اس کا ہاتھ کسی انسان کے ہاتھ میں آتا ہے تو پھر اس کا دل زندہ ہوتا چلا جاتا ہے، مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے. یہ مردہ جسم بھی زندہ کرتے ہیں اور مردہ دلوں کو بھی زندگی عطا فرماتے ہیں. حکیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر ان کے دواخانے کے اندر ایک نہیں سینکڑوں لوگ آیا کرتے تھے. لیکن جب ان کی محفل میں بیٹھتے تھے، جب ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے تو ان کے مردہ دل زندہ ہونے شروع ہو جاتے تھے. اور یہ وہ چیز ہے، دلوں کی زندگی یہ وہ چیز ہے کہ تمام دنیا کی جتنی برائیاں ہیں وہ اسی مردہ دل ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور جتنی اچھائیاں پیدا ہوتی ہیں وہ اسی زندہ دل ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. اور میں نہیں کہہ رہا، علامہ اقبال کہتے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے پوری زندگی غور و خوض کیا کہ یہ امتیں کیوں زوال پذیر ہوتی ہیں. بڑی بڑی امتیں تباہ و برباد ہو گئیں. میں نے ان کی تباہی پر غور کیا، ان کی فلسفے پر غور کیا، ان کے حالات کو دیکھا. اقبال کہتا میں تو ایک نتیجے پر پہنچا. وہ کہتا ہے کہ دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ. تیرا دل اگر مر گیا تو یہ دل نہیں کہلاتا، یہ دوبارہ زندہ کر اپنے دل کو. دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. فرماتے ہیں میں نے بڑی بڑی امتوں کے حالات پڑھے ہیں جو پچھلی امتیں تباہ و برباد ہو گئیں. ان کا مرض یہ تھا کہ ان کا دل مردہ ہو گیا تھا.
جب دل مردہ ہو جائے تو پھر ساری معاشرے کے اندر برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. پرانی جو امتیں گزری تھیں، قومیں گزری تھیں، کہیں وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھیں. اصل وجہ وہی تھی کہ دل مردہ ہو گیا تھا. اسیاں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے ان کا دل مردہ ہو گیا تھا. ناپ تول میں کمی کرتی تھی، کہیں وہ عیاشیوں کے اندر پڑی ہوئی تھی، کہیں وہ بدماشیوں کے اندر پڑی ہوئی تھی، کہیں وہ اللہ کے نبیوں کا قتل کر رہی تھی. اتنے بڑے بڑے ان سے جو جرم سرزد ہوئے، اقبال کہتا ہے اس کی صرف وجہ یہ تھی کہ ان کے دل مردہ ہو گئے تھے. اور آج بھی اقبال کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ عظمت اور عزت تمہارے قدم چومیں تو اپنے مردہ دلوں کو زندہ کرو. اگر دل مردہ ہوگا تو معاشرے کے اندر خرابیاں بھی پیدا ہو جائیں گی، تباہیاں بھی آئیں گی، بربادیاں بھی آئیں گی. آج ہم اگر اپنے معاشرے کو بھی دیکھیں، اقبال نے جو فلسفہ بیان کیا ہے وہ آج ہم پہ نظر آ رہا ہے. ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بے حیائی عام ہو گئی، فحاشی عام ہو گئی ہے، قریانی عام ہو رہی ہے، زنا عام ہو گیا ہے، شراب عام ہو گئی ہے، نشے عام اور چیزیں عام استعمال کر رہے ہیں. یہ سب دل مردہ ہونے کی وجہ سے. نمازیں چھوڑی بھی ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. جتنے گناہ آپ کو نظر آئیں گے وہ سب اس وجہ سے کہ ہمارا دل مردہ ہو گیا. اور پھر یہ دل مردہ اور ضمیر مردہ ہو جائے، عام آدمیوں کا بھی ضمیر مردہ ہو جائے، خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اور جب حکمرانوں کا دل مردہ ہو جائے تو اور مزید خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اب آپ دیکھ لیں ہمارے حکمرانوں کے ضمیر بھی مردہ ہو چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں ہمارے ضمیر. یہی وجہ ہے ڈیوس کو رہا کر دیا. ارے بھائی ظلم کر رہے ہو، یہ سرے عام قتل کر کے جا رہا ہے مسلمانوں کا، اور آپ بڑی عزت و تکریم کے ساتھ اس کو رخصت کر رہے ہیں. پاکستان کا جاسوس ہے کوئی تو نہیں، دل مردہ ہو چکا ہے. ڈالر لیے، ہمیں ڈالر چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، رہا کرو اس کو. عافیہ قوم کی بیٹی ہے، ضمیر مردہ ہو گئے ہمارے حکمرانوں کے. وہ پڑی ہوئی ہے جیل کے اندر، 80 سال کی اس کو سزا ہو گئی، کچھ نہیں کیا اس نے. باوجود ہمارے حکمراں کوئی اقدام نہیں کرتے. اور اس سے بڑی بے حسی کیا ہوگی ضمیر کے مردہ ہونے کی؟ اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ قرآن جلایا جا رہا ہے، قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، مسلمان تڑپ رہے ہیں، مسلمان بے چین اور مضطرب ہو رہے ہیں. کوئی جلسے کر رہا ہے، کوئی جلوس نکال رہا ہے، کوئی احتجاجی مظاہرے کر رہا ہے، حکمراں آرام سے بیٹھے ہیں، کوئی ان کو پرواہ نہیں. ہوتا ہے تو ہوتا رہے. وہ ہلکا سا احتجاج کر دیا، ہمارے تعلقات کہیں فرق نہ آ جائے. سوچیں امریکہ والے یہ کیا کر رہے ہیں، پوپ صاحب ٹیری جونز کیا کر رہا ہے. اس طرح احتجاج کرتے ہیں. جو سب سے عظمت والی کتاب ہے، جو نبی کا معجزہ ہے قرآن، مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی چیز ہے تو قرآن ہے. اس کی توہین پر مسلمان اس آرام سے بات بیٹھا رہے. طلب جانا چاہیے مسلمان حکمرانوں کو، فوری طور پر وہ OIC کا اجلاس طلب ہو جانا چاہیے تھا. ہوتا یہ کہ سب مل کر احتجاج کرتے اور اپنے اپنے سفیر وہاں سے واپس بلا لیتے کہ جب تک اس ملعون پادری کو سزا نہیں دی جائے گی ہم تعلقات بحال نہیں کریں گے. ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جاتا، لیکن نہیں، اس لیے کہ ضمیر ہمارے مردہ ہو چکے ہیں.